الحمد لوليه والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود پاک والی دو جہاں اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوم مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لامکاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین ماہ و شام ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں صبح ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو نبوت کے 12ویں سال جو معراج کروائی اس کا ذکر کیا. اب یہ معراج کیوں کروائی گئی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کفار میں ایک حق کا پیغام سناتے، وہ کفار آگے سے پتھر برساتے. آج ہم کہیں گفتگو کرتے ہیں تو لوگ آگے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا پر، جب آپ گفتگو کرتے تھے تو سبحان اللہ کی بجائے وہ لوگ آگے پتھر برساتے تھے. میں آپ کے حلم آپ کے صبر پر قربان جاؤں، آپ نے بڑا صبر کیا. اور جب آپ دل برداشتہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا، اپنے پاس بلایا تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشی مسرت محسوس ہو. اور قرآن میں آتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہاں جس سیر کا ذکر ہو رہا ہے وہ سیر معراج کی رات جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے. روایات میں آتا ہے کہ جب مسجد حرام سے آغاز ہوا تو اس وقت جو ہے آپ کے لیے ایک سواری کا اہتمام کیا گیا. وہ سواری تھی براق. اس براق پر آپ سوار ہوئے اور اس براق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی سواری تھی کہ جس کی رفتار اس انداز سے تھی جس طرح ایک بجلی تیز دوڑتی ہے. آپ قرآن میں پڑھیں نا یکاد البرق یخطف،
کہ بجلی ان قریب اچک لے گی. براق برقن سے، برق کا معنی عربی میں ہوتا ہے بجلی، یعنی اس سواری کی رفتار ایسے تھی جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جہاں پر اس کی نظر کی حد ہوتی تھی وہیں پر اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. یہ اس سواری کی تیزی کا یہ عالم تھا. میرے اور آپ کے آقا و مولا اس براق پر سوار ہوئے اور اس پر سوار ہو کے مسجد اقصی تک پہنچے. اب یہاں پر کچھ لوگوں کا اعتراض یہ بنتا ہے کہ اتنے کم وقت میں کیسے گئے. یہاں پر میں ایک رک کر آپ کے سامنے ایک بات بتاتا چلوں. قرآن گواہ ہے، سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ کہا کہ تمہارے میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو اٹھا کر لائے گا. وہاں پر ایک قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، میں اس کو لے کر آؤں گا. کب تک لے کر آؤ گے؟ اس وقت تک جب تک یہ مجلس برخاست ہوگی، اس سے پہلے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا. وہ کہاں؟ ملک شام، جہاں سے تخت بلقیس کو اٹھانا تھا 7 دروازوں میں مغلق بند پڑا ہے اور ایک انسان اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا. اس جن نے یہ کہا کہ میں وہاں سے اٹھا کر اتنی مدت میں لے کر آؤں گا کہ آپ کی مجلس بھی برخاست نہیں ہوگی تو میں لے کر آ جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تاخیر ہے. پھر وہاں پر ایک وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کھڑے ہو کر یہ عرض کی کہ حضور میں اٹھا کر لاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ کتنی وقت میں؟ تو پھر آگے سے وہ شخص عرض کرنے لگا کہ آپ کی پلک کو جھپکنے سے پہلے اٹھا کر لاؤں گا. اس پر قرآن گواہ ہے. آپ دیکھیں وہ ایک کتاب کا علم رکھنے والا وہ شخص، اللہ کا ولی، سلیمان علیہ السلام کا حواری، اللہ نے اس کو اتنی طاقت عطا فرما دی ہے کہ آنکھ کی پلک کو جھپکنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اس نے کہا کہ میں پلک کو جھپکنے سے پہلے پہلے یہاں پر لے کر آؤں گا. کیا وہ لے کر آیا؟ قرآن گواہ ہے وہ لے کر آیا. اگر وہ وہاں سے تخت بلقیس کو اٹھا کر لا سکتا ہے، کیا میرے اور آپ کے آقا و مولا معراج پر جا اور آ ہی نہیں سکتے؟ یہ کاہے کا جو ہے وہ لوگوں کا انصاف ہے. یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کا جو حواری ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ تو امام الانبیاء ہیں. سراپا معجزہ اللہ نے ان کو بنایا. تمام انبیاء کرام جتنے بھی اس دنیا کائنات میں آئے اللہ نے سب کو معجزات عطا فرمائے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنایا. جب معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج ہے، تو پھر اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل سے بالا تر ہو. معجزہ ہم اسے کہیں گے ہی نہیں کہ جو عقل میں آ جائے. اور معجزہ خاص نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کسی نبی سے خلاف عقل کوئی کام ہو جو ہماری عقل میں نہیں آنے والا تو اس کو ہم معجزہ کہیں گے. اگر کسی ولی سے صادر ہو ہم اس کو معجزہ نہیں کریں گے بلکہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ کرامت ہے. اگر کسی ہم جیسے عام انسان سے کوئی خلاف معمول کام ہو تو ہم اسے کرامت نہیں بلکہ ہم معاونت کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے. بس اوقات ہوتا ہے نا ایسا کہ سڑک پہ چلتے چلتے کوئی بچہ گاڑی کے نیچے آنے سے بچ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، بچہ بچ گیا. اسے معجزہ نہیں کہیں گے، اسے یہ کہیں گے کہ یہ معاونت ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی تو یہ بچہ بچ گیا. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو نبی سے صادر ہو. آپ یہاں پر تھوڑا اس کو مزید وضاحت کرتا چلوں. وہ چیونٹی سورہ نمل ہے، اس کے اندر ایک چونٹی کا ذکر ملتا ہے کہ 3 فرسخ دور تھے قافلہ. اس نے کیا کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، قافلہ آنے والا ہے، کہیں بے خبری میں کچل نہ دے. آپ اندازہ لگائے وہ چھوٹی سی چونٹی ہے، اس کو یہ سارا مشاہدہ 3 میل دور سے اللہ نے دکھا دیا.
تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا تو نبیوں کے امام ہیں، نعرہ تکبیر، نبیوں کے سردار ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا تو نبیوں کے سردار ہیں، پھر ان کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ آگے پھر آتا ہے لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب جب قریش مکہ کو اس بات کا علم ہوا نا، جب آپ نے صبح کو بتایا کہ میں راتوں رات گیا اور واپس آیا، تو قریش مکہ میں جب وہ ایک دفعہ یہ بات بڑی ناگزیر گزری کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو سواریاں تیار کرتے ہیں، مہینوں کا سفر لگتا ہے، کہاں مسجد اقصیٰ، کہاں یہ مسجد حرام، یہاں سے ہمارے تو 2 ماہ لگ جاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وہ گئے بھی ہیں اور واپس بھی آئے ہیں، ہمارے تو مہینے لگتے ہیں، بھئی یہی تو معجزہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کرتا چلو، جب میرے اور آپ کے آقا مولا مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصیٰ تک جا رہے تھے، راستے میں حدیث گواہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، یصلی علی قبری، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب میرے اور آپ کے آقا مولا مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو جا کے دیکھا کہ وہاں تو تمام انبیاء موجود ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قبر میں ہیں۔ اب یہ پہلے کیسے چلے گئے؟ حضور علیہ السلام مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ براق پر بیٹھے، جب براق پر بیٹھے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ براق کے بارے میں آتا ہے کہ براق وہ سواری ہے جہاں اس کی نظر پہنچتی ہے وہی اس کا پہلا قدم اٹھتا ہے، اس سواری کی تیزی کا عالم یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کیسے وہاں پہنچ گئے؟ اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نبوت کی طاقت سے گئے تھے، اور میرے اور آپ کے آقا مولا ابھی تو اپنی قوت سٹارٹ ہی نہیں کی، ابھی تو براق کی قوت سے چل رہے تھے، آپ کی قوت تو وہاں سے سٹارٹ ہوتی تھی جہاں سب کی ختم ہو گئی۔ آپ براق پر سوار تھے، آپ وہاں پر پہنچے، وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر جب مسجد اقصیٰ سے پھر آگے کا سفر جب شروع ہوا، آپ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پر گئے، تیسرے گھر پر گئے، چوتھے آسمان پر جب آپ اس طرح تہ در تہ جب آپ آسمانوں پر جاتے رہے، تو پھر ایک موقع، ایک مقام وہ بھی آیا کہ جہاں پر قرآن گواہ ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اللہ رب العزت اور محبوب دونوں قریب ہوئے۔ اب اس قرب میں جو مزہ تھا وہ مزہ الگ ہے۔ اب ایک مقام وہ بھی آیا کہ جہاں پر جا کر جبرائیل امین جیسے وہ فرشتے کہ جو جھٹ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے چلے جاتے ہیں، اور جبرائیل امین یہ وہ فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہے، اب ان کا ایک پر اگر یہ یوں کھول لے تو پوری روح کائنات کو، دنیا کو یوں لپیٹ میں لے لے، ان کے حجم کا یہ عالم ہے۔ اور دوسرا یہاں پر ملتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو سفر میں حضر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اگر میرے نبی مکہ میں ہیں تو جبرائیل مکہ میں آتے تھے، اگر آپ مدینہ میں گئے تو یہ مدینہ میں جبرائیل امین آتے تھے، اور جہاں پر آپ جاتے، جس شہر میں جاتے، یہ جبرائیل وہاں پر جاتا تھا۔ لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں پر جا کر جبرائیل امین نے بھی یہ کہا کہ آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ اگر میں ایک بلشت بھی آگے گیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ وہ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر رک کر یہ کہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی آسمانوں پر گئے تو کیسے گئے؟ آسمان کا دروازہ تو بند ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، پھر آپ کیسے گئے؟ اب یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ آسمان کی طرف جانا پھر آسمان سے واپسی آنا۔ اب یہاں پر بھی قرآن گواہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اہبطوا مصرا، آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے آدم اہبطوا مصرا، زمین پر اتر جاؤ۔ تو آپ کس راستے سے آئے؟ دروازے تو بند ہے۔ اور پھر دوسری
آیت ملتی ہے بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلند کیا، اٹھا لیا۔ اب وہ کس راستے سے گئے؟ قرآن گواہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، اور سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے، جنت ساتوں آسمان سے اوپر ہے، آپ جنت سے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے، قرآن گواہ ہے۔ اگر آدم علیہ السلام جا سکتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا سکتے ہیں اور آدم علیہ السلام آ سکتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ شان ہے کہ آپ جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ نہیں تو اس کی مزید وضاحت کرتا چلوں، دروازہ بند ہو، اندر بیٹھا انسان ہو، چاروں اطراف سے بند کر لے، سوراخ بھی نہ چھوڑے، موت کا فرشتہ اندر آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے۔ اگر موت کے فرشتے کے پاس طاقت ہے، یہ تو پھر غلام ہے، تو پھر آقا کی کیا شان ہے؟ اگر غلام کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ دروازے بھی بند ہوں، کوئی سوراخ بھی نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا سوراخ بھی نہ ہو، اگر یہ جا سکتا ہے، موت کا فرشتہ اندر جا سکتا ہے، پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی پردے حجابات نہیں تھے۔ آپ جب آسمانوں کی طرف گئے نا، تو آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ یہاں پر رک کر یہ دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ جب آپ دوزخ کی طرف بڑھے نا، تو وہاں پر ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے گنبد ان جیسے بنے ہوئے تھے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے تو پھر زمین کے بال گر پڑتے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آگے سے وہ عرض کرنے لگے، حضور یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کا حق کھاتے تھے، اب یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آج ہم یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں اس چیز کا خوف ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب آگے چل کے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے سر جو ہے وہ پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پتھر ان کے سر کے اوپر مارے جاتے، کچلے جاتے، پھر دوبارہ صحیح ہوتے، پھر دوبارہ کچلے جاتے، پھر صحیح ہوتے، پھر کچلے جاتے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین آگے سے عرض کرنے لگے، حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ یہ نماز کی کتنی قیمت ہے، کتنی قدر و منزلت ہے۔ اور پھر جب دوزخ کا مشاہدہ کر کے آپ جنت میں گئے نا، تو وہاں پر آپ نے جو سب سے پہلا ایک منظر ایک یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ایک طرف سے خوشبوئیں کے حولے آ رہے تھے۔ جب آپ اس طرف بڑھے نا، تو ایک محل نظر آیا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ فرعون کی بیٹی کی جو لونڈی تھی نا، خادمہ تھی، یہ اس کا محل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جب وہ صحبت کا اثر برا پڑتا ہے، اس وجہ سے حالات ہمارے سدھرتے نہیں ہیں۔ یہ گھر میں رہنے والی خادمہ اگر ایمان کی پختہ ہو سکتی ہے، تو ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کون سا فرعون کے گھر میں ہیں؟ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں ہیں۔ ہمارے باپ نے کلمہ پڑھا، دادا نے کلمہ پڑھا، یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے، اس سے آگے اللہ بہتر جانے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، ہم نے اسلام قبول کیا، ہمارے والدین نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کے گھر میں ہیں اور اسلامی ملک کے اندر رہنے والے ہیں، اسلامی ریاست ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تبدیل کرتے؟ کیونکہ ہم اندر سے کھوکھلے، اندر سے کمزور ہیں، اور وہ خادمہ اندر سے کھوکھلی نہیں، اندر سے پختہ تھی۔ جب وہ خادمہ کر رہی تھی نا کنگھی فرعون کی بیٹی کے سر کے اوپر، تو وہ ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو وہ پکڑتے پکڑتے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نا جب اس خادمہ نے، تو اس نے پوچھا یہ کس کا نام لیا؟ اس نے کہا میں اس رب کا نام لے رہی ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا۔ اس نے کہا میرے باپ کے سوا بھی کوئی رب ہے؟ میرا باپ بھی تو سب، جب وہ کائنات کا رب ہے، اسی نے تو سب کچھ بنایا ہے۔ اس نے کہا نہیں،
میں اس رب کا نام لے رہی ہوں جس نے پوری دنیا بنائی ہے، ہر ایک چیز کی تخلیق اس نے کی ہے، تجھے بھی اسی نے بنایا، تمہارے باپ کو بھی اسی نے بنایا۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لے کر گئی نا، ایمان کی پختہ تھی، یقین مانے ہم تو ڈر جاتے ہیں اگر ہمیں ایک لمحے کے لیے پتا چلے نا آگے موت کھڑی ہے، ہم تو نماز بھی ترک کر دیں۔ اگر ہمیں پتا چلے نا کہ آج ٹھنڈ زیادہ ہو گئی ہے، یقین مانے ہم تو نماز میں بھی نہیں آتے، ہماری حالت تو یہ ہے۔ لیکن جب اسے اپنے باپ کے سامنے لے کر گئی نا، تو اس فرعون نے یہ کہا کہ بتا میرے سوا تمہارا کوئی رب ہے؟ اس لونڈی نے آگے سے کہا کہ ہاں میرا رب ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا۔ اسے غصہ آیا، پیچو تاب کھانے لگا۔ اس نے جلاد سے کہا کہ جلدی سے آگ کو جو ہے وہ جلایا جائے، آگ کو بھڑکایا جائے۔ جب آگ جلائی، آگ کو بھڑکایا گیا نا، تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے ایک بچے کو اٹھا کر اس کے سامنے اس کے اندر ڈالو۔ اب ماں تڑپ اٹھتی ہے جب اسی کے سامنے اسی کے بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈالا جائے۔ ماں کی ممتا جو ہے وہ اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتی کہ اس کے بیٹے کو یا اس کی بیٹی کو آگ میں ڈالا جائے، یہ کبھی بھی ماں گوارا نہیں کرتی۔ نہیں تو اندازہ لگا لے، آج کی ماں آپ اسی سے اندازہ لگائے ایک لمحے کے لیے اپنے بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیتی، چاہے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنا پڑے وہ پھر بھی مانجتی ہے، چاہے کسی کی نوکری کیوں نہ کرنا پڑے وہ تب بھی کرتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اب اسی کے سامنے اس کے ایک بچے کو جب ڈالا جانے لگا تو اس نے اپنے دل کو تھام لیا، پختہ رہی۔ جب اس کے شیر خار بچے کو پکڑا نا اس سے، اور جب اس کو ڈالنے لگی، ایک دفعہ وہ خادمہ ڈھولی، لیکن وہی بچہ جو ہے کلام کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا اماں جان پریشان نہیں ہونا، تو حق پر ہے، میں جاتا ہوں تو جانے دو۔ اس بچے کو جب آگ میں ڈالا، پھر اس خادمہ کو بھی آگ میں ڈال دیا، لیکن اس نے اپنے ایمان سے نہیں پھری، ڈٹی رہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں گئے تو اس خادمہ کے محل کو دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا مشاہدہ تھا۔ ہم بھی تو رہے نا، ہم تو امتی ہیں، ہم ایک طرف سے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم نے تو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کبھی مسجد میں بھی نہیں آئے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے کتنی ٹھنڈک پہنچائی، ہم نے کتنی جو ہے وہ آپ سے وفا کی۔ آپ کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب آپ آخری لمحات تھے، آپ کے دروازے پر جب موت کا فرشتہ آپ سے اجازت چاہنے آیا کہ اے حضور اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، تو آگے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے رب سے جا کے یہ پوچھ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ پیغام یہ آیا کہ میں ٹھنڈی چھاؤں میں رکھوں گا، ٹھنڈک میں رکھوں گا۔ تو جب یہ کہا نا کہ ٹھنڈی چھاؤں میں جب اس امت کو رکھوں گا، تو ایک دفعہ آپ کے دل میں خوشی محسوس ہوئی، پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے لے جا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ جب دنیا سے رخصت کر کے جا رہے تھے اس وقت بھی اس امت کا غم تھا، اور یہاں تک کہ نہیں، جب آپ کو لحد میں اتارا جانے لگا، جب لحد کی طرف بڑھ رہے تھے آپ کے اس وقت بھی ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کان قریب کیے، سننے لگا کہ آواز کس چیز کی ہے، یہ کیوں ہونٹ حرکت کر رہے ہیں؟ تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حال پر یہی تھا، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے کتنی دعائیں کی۔ آپ تو غار میں جا جا کر بھی دعائیں کرتے تھے۔ آپ 3 دن کے لیے غار میں چلے گئے۔ صحابہ کرام یہ وہ صحابی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہونا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ جو وہ چہرہ مصطفیٰ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہو۔ یہ وہ صحابی آج 3 دن ہو گئے حضور کا دیدار ہی نہیں ہوا، نظر ہی نہیں آ رہے، اور جا کے کبھی کسی سے پوچھتے کہ ہمارے نبی کو تو نہیں دیکھا، ہمارے نبی کو تو نہیں دیکھا۔ وہاں پر ایک دور سے ایک چرواہا آتا ہوا نظر آیا، اسے پوچھا کہ ہمارے نبی کو تو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میں نے آپ کے نبی کو نہ تو پہچانتا ہوں نہ جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا، ہاں لیکن ایک غار ہے وہاں سے ایک شخص کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
اب صحابہ کرام اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ ہمارے آقا و مولا ہی ہو سکتے ہیں، فوری طور پہ اس غار کے قریب گئے، عرض کی حضور سر سجدے سے اٹھائیے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے، واپسی گھر میں آئی، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ اب آپ ہی ہیں جو حضور علیہ السلام کو وہاں سے بلا کر لا سکتی ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صرف 2 ہستیوں کے لیے اٹھ کر استقبال کرتے تھے، ایک اپنی ردائی والدہ اور دوسرا جب بیٹی دروازے پر آتی تھی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ اور یہ صحابہ سمجھ گئے کہ جب فاطمہ الزہرا جائیں گی نا تو حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، ہم چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیں گے، زیارت کر لیں گے۔ لیکن سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آج چلی گئی ہیں اور جا کر یہ عرض کر رہی ہیں بابا جان سر سجدے سے اٹھائیے، سر سجدے سے اٹھائیے، لیکن آپ نے نہیں اٹھایا۔ اور پھر سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جب دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی تو اس وقت بوڑھے حضرات کیا کرتے ہیں، اپنے سر سے پگڑی اتارتے ہیں اور جب وہ جس کے سے کوئی بات منوانی ہو نا اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میری پگ دی لاج رکھ لے، میری گل مان لے۔ تو سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ آپ سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے، میں ایسا کرتا اپنی چادر اتار کر نا آپ کے قدموں میں رکھ کر کہتی ہوں حضور سر سجدے سے اٹھا لے۔ ابھی ادھر ہاتھ بڑھ رہے تھے، ابھی ہاتھ جب وہ چادر تک پورے نہیں پہنچے، ادھر سے جبرائیل امین آ کے عرض کرنے لگے حضور سر سجدے سے اٹھا لے، اللہ نے آپ کی امت کو معاف فرما دیا۔ اب یہ وہ امت ہے، ہم نے اس امت ہونے کا کیا جو ہے وہ بول دیا، ہم نے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک تک نہیں پہنچائی، ہم تو نماز کے لیے بھی نہیں آتے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اسی امت کے لیے جو ہے وہ بڑی قربانیاں دی، اس امت کے لیے ساری زندگی روئے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، نہ اپنی اولاد کے لیے مانگا، جبکہ آپ کو پتا تھا میری اولاد کے ساتھ یہ ہوگا، کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا تو اس امت کے لیے مانگا۔ اور جب حضور علیہ السلام جب معراج پر اللہ رب العزت کے قریب جب ہوئے نا تو اس کے بارے میں اس قربت کے بارے میں آتا کہ کتنا قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنا قریب ہوئے کہ جتنا 2 کمانیں آپس میں قریب ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں، اتنا قریب ہوئے۔ اور جب اتنا قریب ہوئے تو پھر راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی۔ اچھا ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دوں، یہ آج کا تحفہ سمجھ لینا۔ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپسی پر آئے نا تو ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں، آپ نے ایک دفعہ موج میں آئے جس طرح کوئی بھی شخص گھر میں آتا ہے تو آ کر یہ کہتا ہے اپنے گھر والوں سے کہ مانگ آج کی مانگنی ہے، تو وہ آگے سے جو بھی مانگ لے تو پورا کرنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا، اب بیٹی بھی تو صدیق اکبر کی تھی نا، تو چھوٹی چیز تو مانگنی نہیں تھی، گاڑیاں مانگنی نہیں تھی، کوٹھیاں مانگنی نہیں تھی، کوئی دنیا کا کوئی سوال تھا نہیں، تو آپ نے آگے سے عرض کی حضور مجھے ایک لمحے کے لیے اجازت دے، میں بابا جان کے پاس ہو کر آتی ہوں۔ اب صدیق اکبر کے پاس گئی، جا کر یہ عرض کرنے لگی بابا جان آپ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ مانگو کیا مانگتی ہو، اب بابا جان میری رہنمائی فرمائیں میں کیا مانگوں۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے بھی چھوٹی چیز تو نہیں مانگنی تھی، صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے بیٹی جا کے کہو کہ جب معراج ہوئی تھی نا، جب قرب خاص میں جب اللہ کے قریب ہوئے تھے، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ اب دیکھیں سوال کتنا ادھر سے تھا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، ادھر سے چھوٹی چیز نہیں مانگی، یہ عرض کی کہ وہ چیز دے کہ جس کے دینے سے ہم بھی ڈرتے ہیں کہ یہ تو راز ہے۔ اب سیدہ عائشہ نے بتایا کہ عرض کی کہ حضور جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا ان میں سے ایک بات بتا دے، تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے عائشہ اگر میں تجھے بتا دوں وہ راز تو نہ رہی، اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ عائشہ میں نے وعدہ کیا تھا، مانگو کیا مانگتی ہو۔
چلو میرا وعدہ تھا، میں اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے تمہیں وہ راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ اور راز و نیاز کی باتوں میں سے جب ایک بات یہ بتائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میرے رب نے یہ فرمایا کہ جو دو لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے نا، اللہ رب العزت بغیر حساب جنت عطا فرماتا۔ عمل کتنا چھوٹا ہے، چھوٹا سا عمل ہے نا، جو دو لوگوں کو آپس میں، ہم تو رشتہ داروں کو توڑنے کے چکروں میں ہوتے ہیں نا، کہ فلاں رشتہ دار فلاں کے پاس جا کے بیٹھا تو کیوں بیٹھا، ہم تو یہ گوارا ہی کرتے، فلاں شخص کے پاس جا کے بیٹھا تو کیوں بیٹھا، ان کو تو آپس میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، ان کو تو جدا ہو کے رہنا چاہیے تھا۔ ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے، ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے کہ دو شخص آپس میں مل کر بیٹھ جائے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میرے رب یہ فرماتا ہے جو دو لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے اللہ بغیر حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ مسکرانے لگی، اور جب سیدہ عائشہ مسکراتے مسکراتے جب اپنے بابا جان کے پاس گئی نا، صدیق اکبر کے پاس، تو صدیق اکبر نے آگے سے پوچھا گیا بیٹی بتاؤ کیا بات ہوئی تھی؟ تو جب آپ نے یہ بات بتائی تو صدیق اکبر بجائے اس کے کہ مسکراتے آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ بابا جان مقام تو ہنسنے کا ہے، یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے کہ جو دو لوگوں کو آپس میں جوڑتا بغیر حساب، اسے محنت بھی نہیں کرنا پڑتی، دو لوگوں کے پاس بس جا کے ایک دوسرے کو جا کے یہی کہنا کہ یار وہ بہت اچھا ہے، دوسرے کہنا وہ بہت اچھا ہے، جو دو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے چکروں میں ہوتا ہے تو یہ چھوٹا سا کام۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹی تمہارا دھیان صرف اس طرف ہے کہ جو دو لوگوں کو جوڑتا ہے وہ بغیر حساب جنت میں ہے، لیکن میرا دھیان اس طرف ہے جو دو لوگوں کو توڑتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا حساب ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، دو لوگوں کو جوڑنے کے ساتھ تو جنت مل جاتی ہے، اور جو دو لوگوں کو توڑنے کے چکروں میں ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس معراج کے اس تحفے پر ہم عمل کریں۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ بقیہ نمازیں یہ تو خاص تحفہ تھا۔ اب دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ نے بھی تو خواہش کا اظہار کیا تھا نا اللہ رب العزت سے کہ باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو آگے سے جواب میں یہ ہے کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تمہارے میں ہمت نہیں ہے، تم تاب نہیں لا سکو گے، ہیبت بہت زیادہ ہے، اللہ رب العزت کا جلال بہت زیادہ ہے، تم تاب نہیں لا سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار نہیں، قرآن میں آتا ہے آپ نے 9 دفعہ دعا کی، آپ نے یہ کہا کہ باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار دعا کی، خواہش کا اظہار کیا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب یہ آیا کیا موسیٰ پھر کوہ طور پر چلے جاؤ، وہاں پر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، فرمایا کہ اے موسیٰ وہاں پر چلے جاؤ، میں وہاں پر جو ہے وہ تجلی ڈالوں گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ تجلی جو ہے وہ سوئی کا جو نکا ہوتا ہے نا اس کے کروڑویں حصے جتنا میرے رب نے جب وہاں پر جب وہ اپنے نور کو جب بھیجا نا تو وہ کوہ طور بھی تاب نہ لا سکا، وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا و مولا کی بات آئی تو پھر جب میرے اور آپ کے آقا و مولا فکان قاب قوسین قریب ہوئے تو پھر یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ ہمت ہے نا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، قرآن گواہ ہے کہ آپ بھٹکے بھی نہیں۔ اس موقع پر جب بندہ کسی تعجب خیز چیز کو دیکھتا ہے، نئی چیز کو دیکھتا ہے، ایک دفعہ انسان بھٹک جاتا ہے، لیکن قرآن گواہ ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ بھٹکے بھی نہیں ہیں، آپ بالکل پورے ہوش اور حواس سے بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو چکے تھے نا، میرے نبی بھٹکے تک نہیں، دھیان تک نہیں بھٹکا، اللہ کے قریب ہوئے۔ اور جب واپسی پر آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں کی کمی کا جب کہا کہ اے نبی میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ امت نماز نہیں پڑھنے والی، تو آپ
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے کہ باری تعالیٰ نماز میں تخفیف کر دے۔ اب یہاں پر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 دفعہ دعا کی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ تو اللہ کو نہ دیکھ سکے، تاب نہ لا سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی بار بار بھیجنے کا۔ اصل مقصد، یہاں علماء لکھتے ہیں، اصل مقصد یہ تھا کہ میرے نبی جائیں، دیدار الہی کر کے آئیں، اور فوری طور پہ میرے سامنے آئے تو میں یہیں سے عکس دیکھ لوں اپنے رب کا دیدار ڈائریکٹلی۔ جو جس طرح میں اپنے انداز میں سمجھوں، سورج کی طرف دیکھنا ہو تو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ہو اگر اس کو سورج کو تو ہم کیا کریں گے، سامنے کوئی شیشہ لیں گے، اس شیشے کے اندر سے دیکھیں گے اور سورج کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں اور بآسانی سے دیکھ سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرے نبی جائیں، دیدار الہی کر کے واپس آئیں۔ میں ڈائریکٹ تو تاب نہیں لا سکا تھا، ڈائریکٹ تو میرے اوپر جب ہیبت طاری ہو گئی اللہ کی، جب اللہ نے تجلی ڈالی کوہ طور کے اوپر، تو میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے نبی اللہ کا دیدار کر کے آئے تو سب سے پہلے میرے سامنے آئے تو میں حضور سے ہی دیدار الہی کر لوں۔ تو پھر آپ 9 دفعہ گئے، آخری دفعہ پھر آپ نے عرض کی حضور چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے بار بار جاتے ہوئے، تخفیف کرواتے ہوئے، 9 دفعہ میں پہلے ہو چکا۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا کہ جاؤ اپنی امت سے جا کے یہ فرما دو کہ پڑھو 5 ثواب 50 کا۔ تو صاحبوں، میں آج یہی آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی لمبی سائیکی تو ہے نہیں، 24 گھنٹے میں بمشکل 1 گھنٹہ لگتا ہے نماز میں، بمشکل 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ اگر کوئی نماز میں تیزی سے پڑھنے والا ہو تو شاید وہ جلدی بھی پڑھ لے۔ اب 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم اس رب کے لیے نہیں نکال سکتے جس نے ہمیں جو وہ 2 جہاں کی نعمتیں عطا فرما دی۔ چائے کی پیالی پلانے والے کو تو ہم بار بار سلام کرتے ہیں، لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا، نعمتوں سے نوازا، ہم اس رب کے حضور سجدے ہی نہیں کرتے، اس رب کے حضور آ کے ہم عبادت ہی نہیں کرتے۔ تو ہم آج کی اس محفل سے یہی سبق لے کے جائیں گے کہ آج کے بعد ہم نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ وعدہ کرتے ہیں؟ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ میں ضروری یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ادھر ہی آ کے پڑھیں، جہاں جہاں کے رہنے والے ہیں، جہاں بآسانی ہو، اگر وہاں سے قریب کوئی مسجد ہے وہیں پہ نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں، نماز کو ترک نہیں کریں۔ یہ اللہ کے نزدیک قرب ہونے کا یعنی یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔